خیالات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چیتا نیزے کی انی پر۔ اس کے مصنف ہیں لیفٹیننٹ کرنل R.L. کینن۔ شکاری زندگی اور اعصابی کشیدگی لازم و ملزوم ہے۔ بالخصوص درندوں کے شکار میں ایسے لمحات آتے ہیں جن کی یاد سالوں تک دماغ کے پردوں میں محفوظ رہتی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر کسی شکاری کی زندگی سے ان مواقع کو خارج کر دیا جائے تو اس کی زندگی بھی ایک ایسے شخص کے مشابہ رہ جاتی ہے جو چہل قدمی کرتا ہوا کسی چڑیا گھر میں چلا جائے اور آہنی سلاخوں کے پیچھے مبہوس درندے پر اپنی رائفل سے گولی چلا دے۔ میری رائے میں یہ لمحات بھی شکاری زندگی کا اسی طرح قیمتی سرمایہ ہیں جس طرح وہ درندے جو اس کی رائفل کا شکار ہوئے اور جن میں سے اکثر کے سر اور کھال شکاری کے ڈرائنگ روم میں محفوظ ہوتے ہیں۔ بات اعصابی تناؤ کی ہو رہی تھی جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کسی شیر کی دھاڑ سنائی دیتی ہے۔ کوئی ہاتھی نزدیک ہی درختوں کی شاخیں توڑتا معلوم ہوتا ہے، کوئی چیتا آپ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا بتایا جاتا ہے اور آپ رائفل پر انگلیاں جمائے اس طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، نظریں ایک طرف مرکوز ہو جاتی ہیں، خون کا بیشتر حصہ دماغ کی طرف امڑتا معلوم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آخری موقع آتا ہے جب درندہ آپ کی رائفل کی زد میں ہوتا ہے۔ آپ کی انگلی کا ذرا سا دباؤ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے یا ناکامی آپ کے حصے میں آ سکتی ہے۔ صورتحال کیا ہوگی اس کا شکاری کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ڈرامے کا کلائمیکس ہوتا ہے، سسپینس ہوتا ہے، لیکن کئی مواقع پر تناؤ اس سے کہیں بڑھ جاتا ہے، اور یہ مواقع ہیں جب شکاری اور شکار دو پہلوانوں کی طرح ایک اکھاڑے میں اتر آتے ہیں۔ اب برابر کی چوٹ ہوتی ہے، دونوں کے لیے تخت یا تختے والی بات ہوتی ہے۔ اگر شکاری کی قسمت یاوری کرے تو وہ زندگی بھر کے لیے ان لمحات کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے یا صفحۂ کرتاس پر منتقل کر دیتا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہو تو شکاری کی زندگی کی کہانی ایک ٹریجڈی بن جاتی ہے جو دوسروں کے قلم سے لکھی جاتی ہے۔ ایسے کئی مواقع میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ ایک ایسے موقع پر میرے ہاتھوں زخمی ریچھ نے مجھے گرا دیا، لیکن نہ جانے اس کی جی میں کیا آئی کہ پیشتر اس کے کہ میں اور وہ موت و حیات کے کھیل میں مصروف ہوتے وہ ٹل گیا اور ایک جانب نکل گیا۔ ایک اور موقع پر ایک زخمی چیتے کے خون کے دھبوں کی مدد سے اس کا تعاقب کرتا ہوا غار کے منہ تک جا پہنچا جہاں چیتا گھس گیا تھا۔ میں بھی اس کے تعاقب میں غار کے اندر داخل ہو گیا، لیکن چیتا اتنی دیر میں آگے جا چکا تھا اور وہاں جگہ اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ مجھے واپس آنا پڑا۔ کئی ایسے مواقع بھی آئے کہ دوسرے شکاریوں کے ہمراہ درندوں کے تعاقب میں دلدلوں سے گزرنا پڑا اور دلدلوں نے میرے سامنے میرے ساتھیوں کی جان لے لی، لیکن میں کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے پٹھان محافظ نے قبل از وقت فائر کر کے مجھے ایک ایسی مصیبت میں پھنسا دیا کہ قسمت اچھی تھی، ورنہ آج آپ کو یہ داستان سنانے کو موجود نہ ہوتا۔ یہ داستان نیم شکاری اور نیم سیاسی ہے، لہٰذا پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ آج کی محفل میں آپ کو خالص شکاری زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں گا۔ یہ داستان 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے: میں، میرا گھوڑا اور چیتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے حکومت ہند کی طرف سے بردانی کی ریاست کی حد بندی کے لیے مقرر کیا گیا۔ بردانی جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی اور دریائے نرمدا کے بائیں کنارے پر واقع تھی۔ دریا کے دائیں جانب 2 اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں پڑتی تھیں۔
وہ بھی حد بندی کے سلسلے میں بڑے بڑے دعاوی پیش کر رہی تھیں۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا حد دریا کے وسط سے گزرتی تھی یا دریا کسی ایک ریاست کے اندر بہتا تھا۔ میرا کیمپ دریا کے کنارے لگایا گیا تھا۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر کوہ ستپڑا کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ پہاڑیوں اور دریا کے درمیان علاقہ کم و بیش غیر آباد تھا۔ کہیں کہیں بھیلوں کی بستیاں تھیں۔ یہ لوگ معمولی سی کاشتکاری کرتے تھے، ورنہ اکثر بھیڑ بکریاں پالتے یا شکار پر گزارا کرتے۔ اس پورے علاقے میں ندی نالوں کی بھرمار تھی جو اکثر خشک رہتے، لیکن برسات کے دنوں میں جب کوہ ستپڑا پر بارشیں ہوتیں تو ان میں بھی طوفانی آ جاتی۔ ندی نالوں کے کناروں پر جھاڑ جھنکار اور جنگلی درختوں کی بھرمار تھی، جس کے باعث درندوں کو چھپنے کا موقع ملتا تھا۔ اس دن موسم گرما تھا۔ میں اپنے بڑے کیمپ میں عدالت لگائے بیٹھا تھا۔ کیمپ کے اندر ریاستوں کے نمائندوں اور ان کے معاونین کا ہجوم تھا جو اپنے اپنے دعاوی پیش کر رہے تھے۔ میں پسینے میں شرابور گواہان کے بیانات سن رہا تھا جن پر دوسری ریاستوں کے وکیل جرح کر رہے تھے۔ ایک ریاست نے ایک بھیل گواہی کے لیے پیش کیا۔ یہ سیاہ رنگ کا آدمی ان کی ریاست میں کھوجی کا کام کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ دادا یہی کام کرتے آئے تھے اور اس نے بھی اپنے 40 سال اسی کام میں صرف کیے۔ بہت عرصے سے یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب کوئی جانور چوری ہوتا ہے یا چوری کی کوئی اور واردات ہوتی تو وہ کھوج لگاتا ہوا چلتا، اور اگر کھوج دو ریاستوں کے درمیان ایک خاص مقام تک پہنچتا تو وہ نشانات دوسری ریاست کے کھوجی کے حوالے کر کے لوٹ آتا، گویا اس ریاست کی رائے میں ان کی حدود اس خاص مقام تک تسلیم شدہ رہی تھی۔ ابھی یہ بیان جاری تھا کہ حاضرین عدالت میں گڑبڑ سی ہوئی اور دوسرے لمحے ایک سیاہ ننگ دھڑنگ انسان دکھائی دیا جو میری جانب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے حاضرین کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اسے آنے دیا جائے۔ وہ جو ہی میرے سامنے آیا تو اس نے پہلے زمین پر ہاتھ لگائے اور پھر اس طرح حرکات کرنے لگا گویا فرضی طور پر مٹی سر پر ڈال رہا ہو۔ یہ بھیلوں کی مخصوص عادت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے میرے سر پر خاک، میں لٹ گیا، میں مارا گیا۔ بھیل جب کسی بڑے آدمی کے سامنے دہائی دیتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا کرنے پایا تھا کہ میں نے حکم دیا تکلیف بیان کی جائے، عدالت انصاف کرے گی۔ میرا خیال یہ تھا کہ اسے کسی بڑے زمیندار سے تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کی داستان ایک اور نہج پر چل نکلی۔ اس نے بتایا کہ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ وہ اور اس کے کچھ ساتھی اپنے تیر اور کمانیں لے کر خرگوش کے شکار کو نکلے۔ وہ جھاڑ جھنکار اور سرکنڈے کو کھٹاتے رہے تھے کہ سامنے سے ایک چیتا نکلا اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنا راستہ لیتا، اس کے ایک ساتھی کا تیر کمان سے نکل چکا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ چیتے کو لگا یا خالی گیا۔ چیتے کے ڈر سے تیر کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی گئی۔ بھیل اور اس کے ساتھیوں نے اب آگے جانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جنگل سے واپس لوٹ رہے تھے کہ انہوں نے ایک اور بھیل کی جھونپڑی میں ایک عورت کو موت و حیات کے درمیان لٹکتا پایا۔ ان کی آمد سے چند منٹ پیشتر ایک چیتا پجاری عورت پر جھونپڑی میں حملہ آور ہوا تھا اور اپنا پنجہ اس کی پشت پر اس زور سے مارا کہ کھال ادھڑ کر پشت تک آ رہی تھی۔ کراہتی ہوئی عورت نے بتایا کہ میری چیخوں اور آہوزاری پر چیتا بھاگ نکلا اور ہر دم پلٹ کر تیر کو جسم سے نکالنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا منہ تیر تک نہ پہنچ سکتا۔ پیشتر اس کے کہ میرے کنبے کا کوئی فرد آتا، چیتا اپنی راہ پر چلا گیا۔ بھیل کے خیال میں چیتا دور نہ گیا تھا اور کسی خشک نالے میں گھسا بیٹھا تھا۔ میں نے یہ داستان سنی تو اس دن کے لیے عدالت برخاست کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ میرا تعلق سینٹرل انڈیا ہارس ریجمنٹ سے تھا۔ میرا اردلی بھی کہنا مشق شکاری تھا۔ میں نے اسے بلوایا اور شکار کے بندوبست کرنے کا حکم دیا۔
کھوجی جو میرے سامنے بیان دے رہا تھا اسے حکم دیا گیا کہ جا کر پتہ لگائے کہ جھونپڑی سے چیتے کے پاؤں کے نشانات کس طرف گئے تھے۔ مجھے اپنے تمام کاغذات سمیٹنے اور تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگا۔ اتنی دیر میں کھوجی واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ چیتے کے پاؤں کے نشانات سے معلوم ہوا کہ چیتا نالے میں گھسا لیکن باہر نہیں نکلا۔ کھوجی ابھی اپنی بات ختم کرنے نہ پایا تھا کہ اردلی بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ تمام انتظامات ختم ہو چکے تھے۔ ہانکا کرنے والوں کی ایک جماعت تیار تھی۔ درختوں پر بیٹھنے والے افراد جو ایسے شکار میں ساکن کہلاتے ہیں منتخب ہو چکے تھے۔ ان کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ شکارگاہ کے دونوں جانب درختوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی باری پر اس زور سے تالی بجاتے ہیں کہ درندہ شکارگاہ سے باہر جانے کے بجائے شکارگاہ کے اندر ہی بھاگنے اور چھپنے میں اپنی حفاظت سمجھتا ہے۔ میں ان تمام کو لے کر موقع پر پہنچا۔ یہ جگہ ایک خاص نوعیت کی حامل نظر آئی۔ وہ خشک نالہ جس میں چیتا گھس گیا تھا شمالاً جنوباً واقع تھا۔ اس کے جنوب میں کھلا میدان اور اس کے عقب میں ستپڑا کی پہاڑیاں تھیں۔ شمال کی طرف یہ نالہ مزید چھوٹے نالوں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور بڑھتے بڑھتے یہ نالے دریائے نرمدا کی وسیع تہہ میں گرتے تھے۔ میں نے ساکن خشک نالے کے دونوں جانب اونچے درختوں پر بٹھا دیا۔ ہانکے والوں کو اس نالے کی جنوبی حد پر متعین کیا اور خود رائفل کے علاوہ ایک نیزہ بھی تھام لیا۔ میرا حکم یہ تھا کہ ہانکے والے چیتے کو دریا کی طرف نکالیں اور پھر میں واقعات کے مطابق قسمت آزمائی کروں۔ چیتا اس دوران میں جو رخ بھی اختیار کرے اس کے متعلق میں ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آیا تھا۔ درندے کے تعاقب کے لیے میں نے ایک گھوڑا منتخب کیا تھا۔ اس کا نام ہیورس ہیز تھا۔ وہ ایک خوبصورت رنگ کا گھوڑا تھا جو خاکستری رنگ کے قد میں خاصا اونچا لیکن مضطرب طبع کا مالک تھا۔ وہ اکثر پسینے سے شرابور رہتا لیکن اس کام کے لیے میں نے اسے اپنے دوسرے عربی نسل کے گھوڑے سے بہتر سمجھا کیونکہ اس کی آنکھیں دکھنے آئی تھیں اور یہ بڑی مجبوری تھی۔ ناچار مجھے ہوریس ہی کو ساتھ لینا پڑا تھا۔ جب میں رائفل سنبھالے چل رہا تھا تو سائس کو حکم دیا کہ ایک موزوں مقام پر اسی خشک نالے کے کنارے گھوڑا لے کر پہنچے اور میرے حکم کا منتظر رہے۔ آخر ہانکا شروع ہوا۔ میں ہانکے والوں کے آگے تھا۔ ابھی ہم زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ چیتا تقریباً 150 گز کے فاصلے پر خشک نالے سے نکلا اور اس نے دریا کا رخ کیا۔ میں اسی وقت سائس کی طرف بھاگا لیکن عین موقع پر معلوم ہوا کہ زین درست نہ کسی گئی تھی۔ اسے صحیح طور پر کسنے میں کچھ قیمتی وقت ضائع ہو گیا اور اتنے میں چیتا دور نکل گیا۔ میں گھوڑا بھگا کر اس جگہ پہنچا تو چیتا غائب تھا لیکن ساکن آدمیوں نے تالیوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ چیتا تہہ میں اتر گیا تھا۔ میں بھی رائفل اور نیزہ تھامتے ہوئے دریا کی تہہ میں اتر گیا۔ دریائے نرمدا میں ابھی طغیانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ بالخصوص اس دن موسم گرما ہونے کے باوجود پانی بہت کم تھا۔ دونوں جانب کناروں تک زرخیز مٹی کی تہہ دریا کے پاٹ کے اندر سہانا منظر پیش کر رہی تھی۔ کہیں کہیں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور کئی جگہوں پر جھاؤ کے جھنڈ تھے۔ جب میں دریا کی تہہ میں اترا تو سامنے جھاؤ کا بڑا جھنڈ تھا۔ اسے ایک طرف چھوڑتا ہوا آگے نکلا تو چیتا 200 گز آگے جاتا ہوا نظر آیا۔ میں نے گھوڑا اس کے تعاقب میں ڈال دیا۔ چیتے نے پلٹ کر دیکھا لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ پڑا۔ تھوڑی دیر میں اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ عام چیتوں سے جسامت میں بڑا تھا اور اس کی ران پر زخم کا نشان تھا۔ تیر شاید اسی جگہ پر لگا تھا جو گر گیا تھا۔ اب لڑائی کی منزل قریب آ چکی تھی۔ نامعلوم چیتے کا رویہ کیا ہو، کیا وہ بھاگنے کی بجائے مجھ پر حملہ آور ہوگا؟ گھوڑے کے متعلق بھی مجھے صحیح اندازہ نہ تھا۔ اس قسم کے شکار کا گھوڑے کے لیے پہلا موقع تھا۔
کیا وہ گھبرا کر بے قابو ہو جائے گا اور مجھے پٹخ کر لڑائی کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تمام خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس لڑائی کا تیسرا فرد میں تھا۔ میں نے اپنی شکاری زندگی میں نیا فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ میں نے رائفل ایک طرف ڈال دی اور صرف نیزہ سنبھال لیا۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ جب چیتے کے پاس ڈوئل لڑنے کے لیے بندوق نہ ہو تو میں ساتشی اسلحے کی مدد سے اس پر دور سے گولی چلا دوں اور اسے ڈھیر کر دوں۔ نیزے کی مدد سے شیر کا شکار قبل مسیح کا حربہ ہے جو انسان نے لوہے کی دریافت سے پہلے ہی دریافت کر لیا تھا۔ پھر صدیاں گزر گئیں، نئے قسم کے اسلحے نے شکار کا رنگ بدل دیا، لیکن انسانی فطرت میں خطرات کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تمنا باقی رہ گئی اور یہی تمنا میری روح میں حلول کر آئی تھی۔ میں اپنے عظیم پیش رو کی مطابقت میں وہی کچھ کرنا چاہتا تھا جس کا درس میں نے تاریخ کی کتب سے لیا تھا، اور اب وہ موقع آن پہنچا۔ اس ڈوئل میں ایک طرف چیتا تھا اور دوسری طرف میں نے اپنے ساتھ 2 معاون لے لیے تھے، گھوڑا اور نیزہ، اور یہی وہ فرق تھا جس کی بنا پر آج داستان بیان کرتے وقت بھی میں اسے صحیح ڈوئل نہیں کر سکتا۔ میں اب چیتے کے اس قدر نزدیک جا چکا تھا کہ ایک کو وار کرنا تھا۔ پہل کون کرے، میں یا چیتا؟ میں نے پہل کی۔ میں نے چیتے کو دائیں جانب رکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس وقت گھوڑا کیا طرز عمل اختیار کرے گا مجھے کوئی اندازہ نہ تھا، لیکن گھوڑا خلاف معمول پرسکون تھا اور ہر حکم ماننے پر آمادہ تھا۔ میں نے نیزہ بازی کرنے والے شاہ سوار کی طرح نیزہ تھام لیا اور چیتے کے اس قدر قریب ہو کر پوری تیزی سے گزرا کہ نیزہ پلٹتے ہوئے چیتے کا ایک کان زخمی کرتا ہوا نکل گیا اور میں بھی تیز رفتار گھوڑے پر آگے بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے میں نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے فکر تھی کہ چیتا پشت سے گھوڑے پر حملہ آور ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چیتا بوکھلایا اور جھاڑ کے نزدیکی جھنڈ میں گھس گیا۔ لڑائی کا پہلا دور ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پھر صحیح طریقے پر نیزہ تھاما، گھوڑے پر باگیں کھینچی تو وہ رک گیا۔ میں نے اسے گردن پر تھپکی دی۔ ابھی تک گھوڑے میں اضطراب اور پریشانی کی کوئی علامت نہ تھی اور میں اس وقفے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے گھوڑے کو موڑا لیکن چیتا موجود نہ تھا، البتہ نزدیک جھاؤ کا بڑا جھنڈ تھا۔ چیتا اس میں موجود تھا یا نکل گیا تھا، اب یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ چنانچہ ایک صورت یہ تھی کہ میں بے تحاشا جھنڈ میں داخل ہو جاؤں، لیکن اس میں ہزار خطرے پوشیدہ تھے۔ چیتا زخمی تھا اور ایسی حالت میں وہ اچانک اچھل کر مجھ پر جھپٹ سکتا تھا۔ 2 صورتیں باقی تھیں۔ پہلی یہ کہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر جھنڈ کے اندر جھانکا جائے تاکہ بلندی سے جھنڈ کے اندر دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ طریقہ کار ایک لحاظ سے محفوظ تھا، لیکن اس میں یہ نقص بھی تھا کہ دریا کا کنارہ دور تھا اور میں جو ہی کنارے کی طرف بڑھتا چیتا کسی اور طرف نکل جاتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں جھنڈ کے چاروں طرف چکر لگاؤں اور ہر جگہ سے جھانک کر دیکھوں۔ ممکن ہے کوئی جگہ اتنی موزوں ہو کہ میں چیتے کو نیزے کی انی پر لے سکوں۔ میں نے اس طریقے کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ گھوڑے کو اب صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو چلا تھا۔ کہاں تو وہ اپنی بعد رفتاری میں چیتے کو ایک طرف چھوڑتا ہوا اس طرح نکل گیا تھا کہ گویا چیتے کے تعاقب کے بجائے وہ نیزہ بازی کے میدان میں ہو، اور کہاں یہ عالم کہ اس کے دونوں کانوں کی نوکیں باہم مل گئی تھیں۔ وہ اپنے نتنوں سے عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگا، اور جب میں نے ایڑ لگا کر اسے آگے بڑھانا چاہا تو جھنڈ سے دور جامد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس گھوڑے کی اضطرابی طبع کا ہمیشہ گلہ گو رہا تھا، اور اس تھوڑے سے وقفے میں جو مجھے عدالت برخاست کرنے اور شکار گاہ تک پہنچنے میں ملا، مجھے یہی گھوڑا میسر آ سکا تھا۔ جنگ کا پہلا دور اس خوبی سے نپٹا تھا کہ میں اس گھوڑے کے متعلق اپنی رائے تبدیل کرنے والا تھا کہ یہ اپنی طبع کی طرف پلٹ آیا۔
اب دو صورتیں تھیں، اول یہ کہ میں گھوڑے پر سختی کروں، لیکن اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ گھوڑا میری مار پیٹ سے سیخ پا ہو کر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے اور مجھے گرا کر بھاگ کھڑا ہو۔ اس صورت میں میرا اور چیتے کا فاصلہ 20 گز سے زیادہ نہ ہوگا۔ یہ ایسی ڈویل ہوگی جس میں اپنے ایک معاون سے محروم ہو جاؤں گا اور شروع ہی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور حالت میں پاؤں گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں پیار پچکار سے گھوڑے کو آمادہ کروں۔ جب یہ قدم بڑھائے تو پہلے جھنڈ کے گرد بڑے چکر لگاؤں، اور اگر گھوڑا پرسکون ہو جائے تو ان چکروں کو چھوٹا کرتا جاؤں حتیٰ کہ جھنڈ کے قریب ہو کر نکلوں اور چھپے ہوئے چیتے کی جگہ معلوم کر لوں۔ میں نے گھوڑے کی گردن پر بار بار تھپکی دی تو گھوڑا پرسکون ہونے لگا، نتنوں سے نکلتی ہوئی آواز کم ہونے لگی، کان معمول پر آ گئے اور گھوڑے نے ایک قدم بڑھایا۔ میں نے جھنڈ کے گرد بڑا چکر لگایا، چیتے کے باہر جانے کے نشانات نہ تھے۔ دوسرا چکر اس سے چھوٹا تھا اور تیسرا چکر جھنڈ سے 20 گز سے دور نہ تھا۔ اب گھوڑا پھر مضطرب ہونے لگا، تاہم وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر یکدم گھوڑا بدکا اور زور سے ہنہنایا۔ میں ابھی گھوڑے کی طرف متوجہ تھا کہ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کا میں منتظر تھا اور جس کے لیے میں تیار تھا۔ گھوڑے سے 20 گز کے فاصلے پر چیتا جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گیا تھا اور بری طرح ہم دونوں پر غرا رہا تھا۔ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا تھا۔ پہل میری طرف سے ہوئی تھی۔ مجھے یہ قول یاد تھا، کبھی سور کا حملہ کھڑے ہو کر نہ روکو بلکہ خود اس پر حملہ کرو۔ لیکن گھوڑا، اس کا رویہ کیا ہوگا، یہ میری مرضی پر منحصر نہ تھا۔ میں خود تیار تھا، دشمن بھی للکار رہا تھا۔ اس وقت بازی گھوڑے کے ہاتھ میں تھی۔ کیا یہ لڑائی شروع ہوگی یا ٹل جائے گی، اس کا فیصلہ گھوڑے کے ہاتھ میں تھا، بلکہ گھوڑے کے سکون اور اضطراب کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اسی لمحے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میرا خیال تھا کہ گھوڑا درخت کے تنے کی طرح جامد ہو کر رہ جائے گا اور اچھلتا ہوا چیتا مجھ پر آن پڑے گا اور شاید میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکوں۔ لیکن اس وقت گھوڑے نے اپنی فطرت کے خلاف عمل کیا۔ اس کا جسم تن گیا، کمر کی لچک ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوں، اور پیشتر اس کے کہ چیتا اچھلتا گھوڑا اس کے سر پر تھا، اور اس کے آہنی سم اتنی قوت سے چیتے کے سر پر پڑے کہ وہ پشت کے بل گر پڑا اور گھوڑا اپنی قوت میں آگے نکل گیا۔ میں نے گھوڑے کو ایک دفعہ پھر پلٹایا، اتنے میں گرتا ہوا چیتا بھی سنبھل چکا تھا۔ چیتا پہلے اچھلا یا نیزے کی انی پہلے بڑھی، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ اچھلے ہوئے چیتے کے کھلے منہ میں میرا نیزہ گڑ چکا تھا۔ چیتا اپنی پوری قوت سے نیزے کو منہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں گھوڑے پر اپنا جسم برقرار رکھنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ اب مجھے نیزے کی کمزوری اور رائفل کی خوبیوں کا خیال آیا جو میں نے ایک خاص نظریے کے تحت اس وقت ایک طرف ڈال دی تھی۔ اب وہ میرے ہاتھوں میں ہوتی تو اس کی ایک گولی چیتے کا کام تمام کر سکتی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے مجھے خیال آیا کہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج اپنے آپ کو وہی کچھ ثابت کرنا ہے جو قبل مسیح میں میرا عظیم پیشرو تھا۔ یہ خیال آتی میں نے نیزے کو زور سے دبایا۔ نیزے کی انی چیتے کے گلے کے اندر اترتی گئی۔ چیتا بری طرح آوازیں نکال رہا تھا، لیکن اس وقت سوال یہ تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو زندہ رہنا تھا۔ قدرت نے نیزہ اور اس کی قوت میرے ہاتھ میں دی تھی۔ یہ نیزہ ہی فیصلہ کن اوزار تھا۔ میں نے اسے زور سے دبایا اور دوسرے لمحے خون کی بڑی دھار چیتے کے منہ سے نکلی جس کے ساتھ ہوا کے بڑے بڑے بلبلے تھے۔ نیزہ چیتے کے پھیپھڑوں کو پھاڑ چکا تھا۔ میں کتنی دیر تک نیزے کو دباتا رہا، چیتے نے کب دم توڑا یہ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ کل جگہ صرف 10 مربع فٹ جگہ میں سمٹ آئی تھی اور دنیا میں صرف 2
افراد تھے، ایک چیتا اور دوسرا میں، جن کے درمیان نیزہ ایک توازن تھا اور اس کو دبانے ہی سے دنیا کے مسائل کا حل ہو سکتا تھا۔ جب میں اس ذہنی تناؤ کی دنیا سے باہر نکلا تو پسینے سے شرابور تھا۔ نیزہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر مردہ چیتے کی چھاتی پھاڑ کر زمین میں گڑ گیا تھا، گویا چیتا نیزے میں پرو دیا گیا تھا۔ گھوڑا اس طرح کھڑا تھا جیسے صدیوں سے اسی جگہ کھڑا ہو۔ اب میں نے پلٹ کر دیکھا، ہانکا کرنے والے میرا اردلی اور میرا سائس کھڑے تھے۔ سائس آگے بڑھا اور اس نے مجھے گھوڑے سے اتار لیا۔ اس کہانی کے مترجم ہیں توصیف عاصم اور اس کا ماخذ ہے بگ گیم انکاؤنٹرز سن 1937۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔